یا رحمان یا رحیم 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 یا الخالق المالک الباری القادر الوارث الآخی الظاہر الباطن الواجد الماجد الوارث الوارث الہادی الباقی الظاہر المالک یا حی یا قیوم یا رزاق یا عظیم النور یا مغنی عزیز یا کریم غفار تو ستار تو جبار یا حکیم قدوس یا شکور یا غفور یا رحیم مولا تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان احسان ہم پہ ہے تیرا اے رب ذوالجلال امت میں اس کی پیدا کیا جو ہے بے مثال کہ دختر بطول جس کی حسن اور حسین لال لہموں کا لہمی جس کا علی جیسا با کمال قرآن و اہل بیت کو تو نے کیا یکجاں تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان آدم سے تابا مہدی آخر تیری عطا تیرے کرم کے بار تلے سارے انبیاء موسیٰ کے حق میں نیل میں رستہ بنا دیا مصلوب ہو کے عیسیٰ کے لب پر تھی یہ صدا ہر دل میں تو مکین ہے کہنے کو لامکان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان معراج پر گئے جو رسول فلک جناب معبود و عبد میں نہ رہا جا کوئی حجاب اللہ نے نبی سے کیا اس گھڑی خطاب درکار کیا ہے تم کو مجھے چاہیے جواب بولے رسول بخش دے امت کو دے امان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان رب نے کہا ادا کرو حق کے پیغمبری جس وقت آئے راہ میں منزل قدیر کی تکمیل دین کرنا ہے اس وقت اے نبی میدان خم میں اس طرح مولا ہوئے علی اکمل تو لکم دین کا ہو جائے گا سامان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان زہرا کے گھر ستارہ جو اترا تو یہ کھلا کہ محبوب پنجتن کو بہت رکھتا ہے خدا کہ مکتب حسن حسین کا یہ گھر بنا رہا کہ مسند نبی کی اس میں مصلی علی کا تھا چوکٹ پہ جس کی رہتا ہے جبریل سا دربان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان
اس گھر کا فرد فرد خدا سے تاہاں کلام، سجدے میں سر حسین کا لب پر خدا کا نام، خنجر تلے خدا سے یہ کہتے رہے امام، سر تیری نظر کرتا ہوں گھر دے چکا تمام، آتا ہوں تیری سمت میں دیتا ہوا اذان، تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان، اکبر نثار کر دیا اصغر بھی دے چکا، عباس اور قاسم و حر کو بھی رو چکا، زینب کے دونوں بچوں کو صحرا میں کھو چکا، اب دشت ظلم چادر زینب تک آ گیا، لے دیکھ لے حسین کے چہرے کا اطمینان، تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان، آئی صدا حسین کی اے قادر و قدیر، بیٹی علی کی میری بہن ہو گئی اسیر، بے دست میرا بھائی ہے تو سب کا دستگیر، کوفے کی شاہزادیاں کیسی ہوئی فقیر، پھر بھی میں نو کے نیزہ پہ دیتا ہوں یہ بیان، تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا، قرآن وہ کتاب ہے، بے اسم رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا، قرآن وہ کتاب ہے، قرآن کی گود کا ایک ایک سورہ، وہ مائدہ ہو کہ یاسین و طٰہٰ، سورہ مریم رحمان و شورا، پڑھتے ہی رہتے ہیں رب کا قصیدہ، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا، قرآن وہ کتاب ہے، قرآن کی شان ہے شان محمد، قرآن ہے میزان محمد، فرمان رب فرمان محمد، نقطہ با قرآن محمد، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا، قرآن وہ کتاب ہے،
کیسے قرآن ہے ہم تک آیا، کس نے سکھایا ہے کس نے پڑھایا، ہے کس گھرانے کا یہ سرمایہ، جادے کے اس کو ہے جس نے بچایا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے، دی بھی بچا قرآن بھی دیکھو، باقی رہا ایمان بھی مانو، کیا گیا کس کا یہ بھی تو سوچو، گھر تو لٹا سیدہ کا ہے لوگو۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔ بر محمد وال محمد صلوات۔ یا علی یا علی کہہ کے جیتے ہیں ہم، یا علی یا علی کہہ کے مر جائیں گے، مرتے دم ہوگا ہونٹوں پہ نادے علی، ہے یقین مر کے بھی ہم نہ مر پائیں گے، ہے ہمارے دلوں میں خدا کا ولی، اپنے ہونٹوں پہ رہتا ہے نادے علی، ہم سفیر ازاں ہم سفیر ولا، اپنی کیا موت اور اپنی کیا زندگی، مرتے دم ہوگا ہونٹوں پہ نادے علی، ہے یقین مر کے بھی ہم نہ مر پائیں گے، یا علی 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 یا علی۔ کون یا علی کون مولا علی کہ جس کا تخت ولایت ہو دوش نبی، کیا ضرورت اسے تخت اور تاج کی، جس کی ٹھوکر میں کسرا کی سرکار ہو، وہ جو استاد جبریل ہے وہ علی، دل میں جو بھی رکھے گا ولائے علی، اس کے بگڑے مقدر سنور جائیں گے، یا علی 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 یا علی، کہ دیکھتے تھے یہ معراج میں مصطفیٰ، ہر خزاں ہر فضا ہر زمین و زمان، دیکھتے تھے یہ معراج میں مصطفیٰ، ہر خلا ہر فضا ہر زمین و زمان، مرتضیٰ 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 مرتضیٰ، پوچھا اللہ سے کیا ہے یہ ماجرا، بولا خالق کے قدرت ہے میری، علی ہر جگہ بس علی ہی نظر آئیں گے، یا علی 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 یا علی،
کہ سروروں ماجداؤ نجف کو چلے مدح مولا علی پیش حیدر کرے در حیدر پہ سر اپنا رکھ کر کہے کہ مولا ہم تیرے رستے پہ باقی رہے اے شہ اولیاء گر ہو تیری عطا ہم بھی سلمان و کمبر نظر آئیں گے یا علی 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 نعرہ صلوات محمد وآل محمد صلوات آواز بلند صلوات محمد وآل محمد صلوات ایک پنجتنی صلوات سب مل کر آواز بلند نعرہ صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صلوات بھیجتے محمد علیہ آج کی رات جو کہ نزول قرآن کی رات ہے نہایت ہی بابرکت رات جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ قدر اور سورہ روم میں پروردگار عالم نے خصوصیت کے ساتھ آج کی اس شب کا تذکرہ کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔
وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ یہ جو سوالیہ نشان ہے یا جو خود قدرت کی طرف سے خطاب ہے کہ تم کیا جانو، یہ خود اس شب کی عظمت کو بتا رہا ہے، یہ خود اس شب کی اہمیت کا پتہ دے رہا ہے کہ بندے اس شب کی جو عظمت ہے، جو قدر ہے، جو اہمیت ہے، اس عظمت اور قدر اور اہمیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات شروع سے لے کے آخر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ گزشتہ مجالس میں دستور یہ رہا کہ ایک سوال اور اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اسی طریقے سے آج بھی ایک سوال اور اس کا جواب، اور آج کا سوال خود قرآن سے متعلق ہے کہ کیا شیعہ قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اگر سوال بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے واضح نہ ہوا ہو تو پھر ہم سوال کو دہرا دیتے ہیں اور ابھی انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ تحریف کہتے ہیں کچھ کم زیادہ کرنے کو، تحریف کہتے ہیں کچھ گھٹا بڑھا دینے کو، تحریف کہتے ہیں اصل جو ہے وہ اصل نہ رہنے پائے اس کو۔ یہ ہمارے اوپر ہر دور میں الزام لگا، اس طریقے سے بہت سے الزامات اس مذہب حقہ اور مذہب اہل بیت سے دور کرنے اور دور رکھنے کے لیے لگائے گئے۔ اسی طریقے سے انہی الزامات میں سے ایک الزام یہ تھا اور یہ ہے کہ شیعہ لوگ تحریف کے قائل ہیں، اور وہ الزام تو ہے ہی ہے اپنی جگہ کے اوپر، شیعہ 40 پارے کا قرآن رکھتے ہیں اور 40 پارے کا قرآن مانتے ہیں۔ اس کا بھی جواب ہے، اگر وقت رہا تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے کہ شیعہ 40 پاروں کا قرآن، شیعوں کے پاس 40 پارے کا قرآن ہے اور شیعہ 40 پارے کے قرآن کو مانتے ہیں۔ لیکن یہ جو سوال ہے تحریف قرآن والا، عزیزان محترم، شیعہ نقطہ نظر سے شیعہ جو وچار دھارا ہے، اس شیعہ وچار دھارا اور شیعہ نظریے سے قرآن وہ واحد آسمانی کتاب ہے کہ جس میں ابھی تک کسی طرح کی تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کے دور میں بھی تمام ائمہ کا یہی عقیدہ تھا، اور اس غیبت کے زمانے میں ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، شیخ مفید اور شیخ صدوق سے لے کے آج تک یہ ہمارے جتنے علماء اور مراجع اور فقہاء ہیں، ان سب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، اور آیت اللہ العظمیٰ مرحوم خوئی نے تو باقاعدہ اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی اور بہت ہی اچھے انداز میں اس سوال کا جواب دیا ہے، اور قرآن مجید کو ہر قسم کی تحریف سے یا کچھ کمی یا زیادتی سے پاک بتایا ہے اور اس کے اوپر دلیلیں دی ہیں۔ یہ کتاب
اب بھی اپنی پہلی صورت میں تمام مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ جس صورت میں یہ تھی کتاب، اسی صورت میں یہ کتاب آج تک ہے۔ قرآن وہ تنہا کتاب ہے کہ جس کا ہر حصہ صحیح ہے، غور فرمائیے گا، اور اس میں غلطی کی کہیں سے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ جو زیر زبر پیش، یہ جو زیر زبر پیش ہیں یہ خود مولا امیر المومنین کے شاگرد کے ذریعے سے اس کے اوپر لگائے گئے ہیں، اور یہ عمل خود امیر المومنین کی حیات میں اور امیر المومنین کے حکم سے، تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر سکیں، کوئی جہاں پر زیر ہے وہاں پر زبر، جہاں پر زبر ہے وہاں پر پیش نہ پڑے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیونکہ خود عربی عبارت، اگر جو اصل عربی لپی ہے، عربی رائٹنگ ہے، عربی لکھت میں اگر جو خود عرب لکھتے ہیں اس میں زیر زبر پیش نہیں لگاتے، آج بھی نہیں لگاتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو خط لکھ رہا ہے تو وہ زیر زبر پیش نہیں لگائے گا، جس طریقے سے اردو ہے، اردو میں زیر زبر پیش نہیں ہوتا ہے۔ خود اردو جو پڑھنا جانتا ہے وہ خود سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کے اوپر کیا ہے، یہاں کے اوپر ہم کو پیش لگانا ہے کہ یہاں کے اوپر زیر لگانا ہے کہ یہاں کے اوپر زبر لگانا ہے۔ اردو کی آپ کتاب اٹھائیے تو اردو میں آپ کو زیر زبر پیش نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے جو عرب خود جب عربی لکھتے ہیں یا عربی بولتے ہیں تو اس میں زیر زبر پیش یعنی لکھنے میں نہیں آتا ہے، لیکن قرآن مجید کہ جہاں جہاں کے اوپر آیتوں کو تحریر کیا جاتا ہے وہاں کے اوپر آپ کو زیر زبر پیش ملے گا، خود عربی زبان میں بھی، کہ اگر عربی زبان میں بھی کوئی ایسا کوئی مضمون لکھ رہا ہے، کوئی لیکھ لکھ رہا ہے، پورا مضمون اگر آپ دیکھیے تو زیر زبر پیش نہیں ہوگا، بیچ میں ایک دو آیتیں آ گئیں اس میں زیر زبر پیش لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ تاکہ کہیں سے بھی کوئی زیر زبر پیش بھی آگے پیچھے نہ کر سکے۔ ابھی کچھ سال پہلے اس قرآن کے یعنی جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ابھی کچھ سال پہلے سعودی عرب سے قرآن چھپا، سعودی عرب سے جو قرآن چھپا تو اس میں 2-3 جگہ کے اوپر اعراب کی غلطیاں تھیں۔ اعراب یعنی زیر زبر پیش۔ ایران کا جو قرآنی سینٹر ہے، جو اسلامک کلچر اور اسلامک تہذیب سے متعلق ہے، اس ڈپارٹ نے سعودی عرب کو آگاہ کیا کہ یہ جو آپ کے یہاں سے قرآن چھپا ہے اس میں فلاں فلاں جگہ کے اوپر زیر زبر پیش کی غلطی ہے۔ سعودیہ نے اسے تسلیم کیا، قبول کیا، اور پھر وہ قرآن روک کر دوسرا قرآن شائع کیا، زیر زبر پیش کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید اکیلی وہ کتاب ہے کہ جو ہر قسم کی تحریک سے پاک، اور یہ ہم سب شیعوں کا عقیدہ رہا ہے اور رہے گا۔ قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں سب کے اوپر تنقید اور تحقیق جائز ہے، سوائے قرآن کے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے ہیں، نہیں، آپ تبصرہ کر سکتے ہیں، آپ تنقید کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہماری حدیثوں کی کتابیں ان کے اوپر بھی آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث کب آئی، کہاں آئی، کیسے آئی، ہے کہ نہیں ہے۔ آپ ریسرچ کیجئے، تحقیق کیجئے، معلوم کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس کا سلسلہ روایت صحیح نہ ہو سکتا ہے ضعیف ہو سکتا ہے کہ قوی ہو۔ ہر کتاب کے لیے تحقیق کی اجازت ہے، ہر کتاب کے لیے تنقید کی اجازت ہے، کمنٹ کرنے کی، سوائے قرآن کے۔ قرآن پہ کمنٹ جائز نہیں ہے۔ قرآن کے اوپر آپ تحقیق اس لحاظ سے نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ اللہ کی آیت ہے کہ نہیں، یہ سورہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ نہیں ہے، اس لحاظ سے آپ اس کے اوپر ریسرچ
نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے۔ خود امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ تک کے پاس یہی قرآن رہا ہے اور اسی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کوئی الگ سے قرآن نہیں تھا کہ جس کی تلاوت معصومین علیہ السلام فرماتے ہوں۔ اور اس غیبت کے زمانے میں بھی ہمارے ائمہ ہمارے حوالے یہی قرآن حوالے کر کے گئے ہیں کہ جو قرآن آج ہمارے گھروں میں اور مسجدوں میں موجود ہے۔ اگر کسی مسئلے پر مختلف مسلمان گروہ کے درمیان اختلافی صورت پیدا ہو جائے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اکیلا جو سہارا ہے وہ قرآن ہے۔ حدیثوں میں آپ کو اختلاف ملے گا، روایتوں میں اختلاف ملے گا، لیکن قرآن ایک ایسا راستہ ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر مسلمان اپنے اختلاف حل کرنا چاہیں اور ضد اور ہٹ دھرمی اور جہالت کو چھوڑ دیں تو قرآن ہر مسئلے کا حل ہے۔ آج بھی بس یہ ہے کہ تھوڑا دل میں وسعت ہو، دل میں وسعت ہو، بات قبول کرنے کے لیے، دلیل سمجھنے کے لیے تیار ہو، ورنہ قرآن میں کون سا مسئلہ نہیں ہے؟ اللہ کی وحدانیت نہیں ہے، اللہ کا وجود نہیں ہے، اللہ کی عدالت نہیں ہے، خود پیغمبر ختمی مرتبت کی شفاعت نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ رجعت نہیں ہے۔ یہ سب اختلافی مسئلے ہیں جو بیان کر رہا ہوں۔ رجعت اختلافی مسئلہ ہے، عدالت اختلافی مسئلہ ہے، شفاعت اختلافی مسئلہ ہے، توسل اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اگر سمجھنا چاہیں تو سب کچھ موجود ہے قرآن میں۔ نہ سمجھنا چاہو پورا قرآن پر سمجھ نہیں آئے گا، سمجھنا چاہو تو واقعاً قرآن سے خود ثبوت موجود ہے، دلیلیں موجود ہیں، آیتیں موجود ہیں، سورے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں مسلمانوں کی، کسی کتاب کے لیے بھی کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہاں بس یہ جو اس کتاب میں بس لکھ دیا گیا بس وہی حق اور وہی سچ اور بس یہی سب کچھ، سوائے قرآن کے۔ تاریخ کے ہر دور میں توجہ کیجیے گا، آج بھی شیعہ لائبریریوں میں، گھروں، امباڑوں میں اسی قرآن مجید کی کاپیاں، یہی قرآن مجید منوعن جو 14 صدیاں پہلے تھا، یہی آج ہے اور یہی آپ کو ان تمام مسجدوں اور امام باڑوں اور گھروں میں ملے گا۔ شیعوں پر قرآن کی تحریف کا الزام ایک بزدلانہ تہمت ہے۔ یہ جو تہمتیں لگائی جاتی کاہے کے لیے ہوتی ہیں؟ یہ تہمتیں اور الزامات ہوتے ہیں لوگوں کو اس مذہب سے دور رکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے۔ شیعہ مذہب، کیونکہ شیعہ مذہب کی بات عقل کے اوپر ہے، لاجک کے اوپر ہے، منطق کے اوپر ہے۔ شیعہ لاجک کو قبول کرتے ہیں، منطق کو قبول کرتے ہیں، عقل کے اوپر، جیسا کہ خود قرآن نے کہا ہے۔ خود یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں آپ کو جگہ جگہ کے اوپر عقل سے متعلق گفتگو ملے گی کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو، تم غور کیوں نہیں کرتے ہو، تم سوچتے کیوں نہیں ہو، تم فکر کیوں نہیں کرتے ہو۔ اسی طریقے سے اگر آپ ہمارے حدیثوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو ان میں بھی سب سے پہلا چیپٹر، سب سے پہلا باب آپ کو عقل ملے گا۔ تو عقل کے اوپر بڑا زور دیا ہے، کیونکہ شیعہ مذہب ایک لاجک کا مذہب ہے، ایک عقل کا مذہب ہے۔ قرآن اور سنت کے ساتھ سے ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، عقلی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں، لہٰذا سامنے والا اگر یہ دلیلیں سنیں تو یقیناً وہ قبول کرے گا اگر ذرا بھی سمجھ ہے۔ تو ان افراد کو مذہب سے کیسے دور کیا جائے، ان کو دور رکھنے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے یہ الزامات لگائے گئے۔ انہی الزامات میں سے ایک الزام یہ تھا کہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہے۔ ظاہر کسی آپ مسلمان کے سامنے آپ کہہ دیجئے کہ یہ شیعہ لوگ جو ہیں یہ قرآن کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ان کا دوسرا قرآن ہے، تو وہ کیا کہے گا، کیسے قریب آئے گا؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے پہلے ہی مرحلے میں رک جائے گا کہ جب یہ اللہ کی کتاب ہی کو نہیں مانتے پھر ہم ان کو کیوں مانیں۔
یا ان کے یہاں یہ 30 پارے والا قرآن نہیں، وہ 40 پارے والا قرآن ہے، تو پہلے ہی مرحلے میں انسان رک جائے گا، مسلمان رک جائے گا، کاہے کے لیے قریب آئے گا کہ جب یہ ہماری کتاب ہی نہیں مانتے تو ہم ان کے مذہب کو کیوں اختیار کریں؟ بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے آج دنیا نے جب اسلام کی طرف لوگوں کو جذب ہوتے ہوئے دیکھا، کھنچتے ہوئے دیکھا، تو اسلام کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگ اسلام سے قریب نہ ہونے پائیں، ایک ایسا چہرہ اسلام کا لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ بالکل اسی طریقے سے جب دنیا نے دیکھا کہ مذہب اہل بیت، مذہب حق، دنیا نے اتنی سختیاں، اتنی تکلیفیں، بنی امیہ، بنی عباس، نہ جانے ان 1200 1300 سالوں میں کیسی کیسی حکومتیں آئیں، کیسی کیسی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، لیکن یہ مذہب اہل بیت اور اس مذہب کے ماننے والے ہر دور میں اپنے مذہب کی پاسداری کرنے والے، اپنے مذہب کی حفاظت کرنے والے اور دنیا میں سربلند رہے، تو کیسے اس مذہب سے لوگوں سے کو نزدیک ہونے سے روکا جائے، قریب ہونے سے روکا جائے، ان کو روکنے کے لیے الزامات لگائے گئے کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، یہ 40 پارے کا قرآن مانتے ہیں، جو قرآن مانتے ہیں وہ اس میں تحریف قائل ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو عزیزان محترم، شیعوں پر جو قرآن کی تحریف کا الزام لگا، یہ نہایت بزدلانہ تہمت ہے، جس کا سبب یا تو ناآگاہی ہے یا اس فرقے کے ساتھ دشمنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یا جہالت یا دشمنی۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو جہالت کی بنیاد کے اوپر کہ جو کچھ بھی حافظ جی نے کہہ دیا بس وہ اپنا رٹ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ حافظ جی کہاں سے کہہ رہے ہیں اور حافظ جی کیوں کہہ رہے ہیں، حافظ جی سے پوچھا بھی نہیں اس نے کہ اس کے اوپر دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے، یا اس کو بیچارے کو اتنا بھی نہیں ہوا کسی شیعہ مسجد میں، شیعہ امام باڑے میں جا کے معلوم کر لیتا، دیکھ لیتا کہ یہ ایک طبقہ دشمنی میں، ایک طبقہ جہالت کی بنیاد پہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں کسی موقع پہ عرض کیا تھا، اکثر سفر کے دوران اس قسم کے حالات، واقعات پیش آتے ہیں کہ جہاں کے اوپر دوسرے مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے دھرم کے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے فرقوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ احمد آباد سے دلی کے لیے روانہ ہوئے، ٹرین کے اوپر معلوم ہوا کہ اب جو اجمیر گاڑی پہنچی تو وہاں سے بہت بڑی تعداد ماشاءاللہ مسلمان سوار ہوئے۔ آنے کے بعد ہمارے ہی چاروں طرف گرد و نواح میں بیٹھ گئے۔ ایک لمبی گفتگو ہے، میں وہ نہیں چھڑنا چاہتا ہوں، یہ جو قرآن سے متعلق ہے۔ اب جو ہمارے اور اس کے درمیان میں گفتگو ہوئی تو گفتگو میں وہ یہی سوال لے کر آیا کہ آپ کے یہاں تو 40 پارے کا قرآن ہے اور آپ اس قرآن کو تو مانتے نہیں ہو۔ میں نے کہا تم رہتے کہاں ہو؟ کہا دلی میں۔ کہا دلی میں کہاں رہتے ہو؟ کہا اوکھلا میں۔ ہم نے کہا کہ اوکھلا میں ہمارا بہت بڑا سینٹر ہے شیعوں کا۔ کہاں؟ ہاں مجھے پتہ ہے۔ ہم نے کہا کہ اس سینٹر میں، اس امام باڑے میں، اس مسجد میں تم جانا، اور اوکھلا میں اور جامعہ نگر میں بہت سے شیعہ رہتے ہیں، ہاں ہمارے سب جان پہچان کے ہیں، تم کسی بھی گھر میں، کسی مسجد میں، کسی امام باڑے میں جانا، اور جانے کے بعد کچھ بتانا نہیں، دروازے پہ دستک دینا اور کہنا تھا قرآن لے آؤ اپنا تم۔ کسی بھی گھر میں، کسی بھی مسجد میں، کسی بھی امام باڑے میں، دلی میں جتنے مسجد امام باڑے اور گھر ہیں، ان سے کہنا تھا قرآن ذرا سا دے دو، اور اس قرآن کو دیکھنا کہ وہ 30 پارے والا قرآن ہے کہ 40 پارے والا قرآن ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو شیعوں سے قریب کرنے کے لیے، قریب قربت سے روکنے کے لیے، قریب ہونے سے روکنے کے لیے اس طریقے کے الزامات لگائے گئے شیعوں کے اوپر کہ شیعہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، اور یہ لوگ یہ قرآن کے جو رسول اللہ پر نازل ہوا تھا اور ہم جس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے، بلکہ ان کے یہاں 40 پارے والا قرآن ہے۔ عزیزان محترم، احادیث کی کتاب میں موجود چند ایک روایات کی جن میں تحریف کا ذکر ہے،
یہ مخالفین کے ہاتھ لگ گئے. صحیح ہے، اس سلسلے میں جو تحریف قرآن کے سلسلے میں روایتیں ہیں، لیکن یہ روایتیں صرف ہمارے ہی یہاں نہیں ہیں، ان کے یہاں بھی ہیں. ہمارے یہاں میں روایت کی تھی تحریف کے سلسلے سے، ان کو تو تم نے تشخص کیا. اور جو اپنے یہاں، اگر ہمارے عام مسلمانوں کے یہاں بھی تحریف سے متعلق آپ کو روایتیں ملیں گی، اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ احادیث کی کتب میں تحریف سے متعلق احادیث کو صحیح مان لیا جائے، تو دوسرے مذاہب بھی ان کی زد میں آ جائیں گے، ان کی لپیٹ میں دوسرے مذاہب بھی آئیں گے، کیونکہ ان کی کتب میں بھی تحریف سے متعلق بہت سی روایات اور احادیث ملتی ہیں. عزیزان محترم، ہم اپنے عقیدے، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارے منابع ہیں جیسے قرآن مجید، عقل سلیم اور متواتر جو روایات ہیں، ان کے ذریعے سے ہم کسی حکم کو لیتے ہیں. روایتیں بہت ہیں ہمارے یہاں، جتنی بھی کتابیں ہیں، کسی بھی کتاب کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ آمنا صدقنا، تم ہر حدیث کو قبول کر لینا. اسی وجہ سے ہمارے یہاں کسی کتاب کو صحیح نہیں کہا گیا، تمہارے یہاں صحیح کہا گیا. اور صحیح کے باوجود نہ جانے کتنی غلط روایتیں اس میں ہیں، جن کی رد تم لوگوں نے خود کی ہے، جن کے خلاف تم لوگوں نے خود کیا ہے. ہمارے یہاں جو احادیث کی کتب ہیں، ان احادیث کی کتب کے لیے آمنا و صدقنا کا لفظ نہیں ہے کہ تم قرآن کی طرح سے جتنی بھی احادیث ہیں، جتنی بھی روایتیں ہیں، ان کو بس قبول کر لینا، اس لیے کہ یہ اصول کافی میں ہے، اور یہ فروع کافی میں ہے، اور یہ منبع اصل الفقی میں ہے، اور یہ استفسار میں ہے، اور یہ تہذیب میں ہے، اور یہ اس کتاب میں ہے اور اس کتاب میں ہے. بلکہ اس کے لیے پیمانہ بنایا گیا ہے، اس کے لیے معیار بنائے گئے ہیں، اس کے لیے علم رجال کو رکھا گیا ہے. ان 1250 سالوں میں ہمارے ہاں علماء کی شاندار تاریخ رہی ہے، فقہا کی شاندار تاریخ رہی ہے، مراجع کی شاندار تاریخ رہی ہے، کہ جنہوں نے اس علم رجال کے ذریعے سے اسناد کو پرکھا ہے، جانچا ہے، دیکھا ہے، عیسائیوں کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، عیسائیوں کے خلاف استعمال کیا. ورنہ خود تحریف قرآن کا جو مسئلہ اٹھایا گیا تھا، یہ یہودیوں کی طرف سے اٹھایا گیا تھا. اس لیے کہیں نہ کہیں سے وہ روایتیں ہمارے ہاتھوں میں آ گئیں، جس کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے. بہت جو رکھیے گا، آپ کسی بھی عالم سے، کسی بھی صاحب علم سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث کا جو طبقہ ہے اسرائیلیات کا، یہ اسرائیلیات کیا ہے، تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ اسرائیلیات کیا ہے، کہ کس طریقے سے ائمہ علیہ السلام کے خود زمانے میں اور ائمہ علیہ السلام کے بعد اس غیبت کے زمانے میں معصومین علیہ السلام کی طرف نسبت دے کے، یا خود پیغمبر ختم مرتبت کی طرف نسبت دے کے کیسے حدیثوں کو گڑھا گیا ہے، کیسے روایتوں کو گڑھا گیا ہے، اور ان کو پھر کسی مذہب کا حصہ بنا کے اس مذہب میں داخل کر دیا گیا ہے. تو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے یہ کہ یہ جو مسئلہ اٹھایا گیا تھا تحریف قرآن کا، یہ یہود و نصارہ کی طرف سے اٹھایا گیا تھا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس قدر ان دونوں قوموں کی کتابوں میں تحریف سامنے آئی ہے، اور وہ کسی دوسری قوم کی کتابوں میں نہیں آئی ہے. اب تو ان کتابوں کی اہمیت ہی ختم ہو کے رہ گئی. آج انجیل میں وہ اثر نہیں ہے، آج توریت میں وہ اثر نہیں ہے. اثر کہاں سے ہو؟ اس لیے کہ جو اللہ کا کلام تھا وہ اللہ کا کلام رہا ہی نہیں، تم نے اس میں ملاوٹ کر دی. لیکن قرآن میں اثر آج بھی باقی ہے. قرآن کے معنی اور مطالب کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. آج بھی اگر اچھی آواز اور اچھے لہجے میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو دل لرز جاتے ہیں. خالی میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دوسرے مذاہب اور دوسرے دھرم کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ جتنے بھی مذاہب ہوں
ان تمام مذاہب کے جو بھی ان کے یہاں مذہبی کتابیں ہیں، جو بھی اس کی تلاوت ہوتی ہے اس کی تلاوت کی جائے، اسے دیکھیے. اور جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، ابھی یہیں ہمارے یہاں ہندوستان میں جب پارلیمنٹ کا ادگھاٹن ہوا، پارلیمنٹ کا افتتاح ہوا، سارے مذاہب کے لوگ وہاں پر بٹھا لے گئے تاکہ وہ اپنے اپنے دھرم کے مطابق وہاں کے اوپر کچھ چیزوں کو پیش کریں، کچھ پڑھیں، وہاں کے اوپر آئیں. انہی درمیان میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوئی. آپ خود دیکھ لیجئے، آج بھی وہ کلپ موجود ہے، وہ ویڈیو موجود ہے، وہ ریکارڈ موجود ہے. جب دوسرے، میں کسی مذہب کی کوئی توہین نہیں کرتا ہوں، ہر مذہب کی عزت ہے، ہر مذہب کا احترام ہے، لیکن جب دوسرے مذاہب اپنی کتابوں سے کچھ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت وہاں موجود لوگوں کا حال دیکھیے، اور جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو لوگوں کا حال دیکھیے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی تو لوگوں کا حال کیا تھا. اگرچہ کوئی بہت اچھے قاری نہیں تھے، کوئی بہت اچھی تلاوت کرنے والے نہیں تھے، ورنہ یہی سورہ شمس کی جس کی تلاوت یہاں کے اوپر کی گئی ہے، جس وقت ایران میں اسلامی ملکوں کی کانفرنس ہوئی آج سے 25 سال پہلے، اور اس میں جس وقت وہاں کے مشہور قاری نے تلاوت شروع کی ہے، یہی سورہ حج کی شروع کی آیتیں تھیں. مجمع میں سے نہ جانے کتنے افراد، آج وہ ریکارڈ موجود ہے کہ جن کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جن کی آنکھوں سے آنسو جاری. یہ قرآن کا اثر ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اس کا وزن برداشت نہ کر پاتے، پہاڑ اس کا وزن برداشت نہ کر پاتے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، وہ ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں سب پہ تحریف ہو گئی. اگر کوئی کتاب تحریف سے بچی ہوئی ہے تو اس کتاب کا نام ہے قرآن. اب یہی لوگ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی، قرآن کریم تعریف ایک تحریف شدہ آسمانی کتاب کے طور پر، کہ یہ جو کتاب ہے یہ تحریف شدہ کتاب ہے، یہ تحریف کی ہوئی کتاب ہے، اس میں ملاوٹ ہوئی ہے، اس میں کچھ چیزوں کو نکال لیا گیا ہے. شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، دیکھو سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، سنیوں میں دیکھو اہل حدیث یہ مانتے ہیں، دیوبندی یہ مانتے ہیں، بریلوی یہ مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے قرآن مجید کی جو عظمت ہے اس کو گھٹانے کی اور اس کو کم کرنے کی ایک سعی لا حاصل کوشش کی گئی ہے لوگوں کی طرف سے. لیکن یہ قرآن کی جس کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، یہ قرآن محفوظ تھا، محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا. اب ایک اور چیز، اگر تحریف ہوئی ہے تو کس لحاظ سے؟ اسے شیعہ بھی مانتے ہیں اور سنی بھی قبول کرتے ہیں. اگر تحریف ہوئی ہے تو ترتیب کے لحاظ سے. غور فرمائیے گا، قرآن مجید میں سنی بھی اس کو قبول کرتے ہیں، ہم بھی اس کو قبول کرتے ہیں کہ ہاں ترتیب کے لحاظ سے تحریف ضرور ہوئی ہے. جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا تھا اس ترتیب سے نہیں ہے. اس میں آپ کو شروع سے اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اگرچہ سورہ حمد مکی سورہ ہے، لیکن اسی کے بعد فوراً سورہ بقرہ مدنی سورہ مدینے میں نازل ہوا. یہ جو مدینے میں نازل ہونے والا سورہ ہے یہ آپ کو بالکل شروع میں ملے، اور سورہ توحید جو مکے میں نازل ہوئے وہ ملیں گے آپ کو. اس طریقے سے سورے جا بجا ہوئے ہیں. بعض مفسرین کا آیتوں کے جا بجا ہونے کے میں بھی ماننا ہے کہ آیتیں بھی بعض جا بجا ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف بھی ہو، کوئی آیت کم کر دی گئی ہو یا کوئی اس میں اضافہ کر دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہوا ہے. قرآن جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا تھا اور جس طریقے سے امیر المومنین کی نگرانی میں ایک کمیٹی بنی تھی، یہ جو کہا جاتا ہے کہ تیسرے دور میں قرآن جمع ہوا، اب ظاہر سی بات ہے کہ قدرت جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لے تو وہ اسباب فراہم کرنا جانتی ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے کہ کیا کیا جائے. اگرچہ یہ تیسرے دور میں قرآن جمع ہو لیکن کیا کیا جائے کہ یہ قرآن محفوظ رہے. اب آپ تاریخ اٹھائیے، علوم قرآن پڑھیے، علوم قرآن میں آپ کو یہ سبجیکٹ ملے گا
کہ تیسرے دور میں قرآن کو جمع کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی ان میں سب سے نمایاں نام جناب مقداد کا تھا۔ جناب مقداد کون ہے؟ امیر المومنین کے خاص صحابی اور شاگرد، کہ خود رسول اللہ کے انتقال کے بعد جو چند افراد جنہوں نے اس در کو نہیں چھوڑا تھا ان میں سے ایک جناب مقداد تھے، اور جناب مقداد ان 5 لوگوں کی کمیٹی میں ایک تھے کہ جو کمیٹی اس قرآن کو جمع کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ جناب مقداد امیر المومنین کی خدمت میں آتے تھے، امیر المومنین سے مشورہ کرتے تھے، اور پھر امیر المومنین کا مشورے سے کون سی آیت کہاں پہ رکھی جائے، کون سورہ کہاں پہ رکھا جائے، اسی لحاظ سے یہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ جمع ہوا، اور اس وقت سے لے کے آج تک سارے مسلمان اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے قرآن کے اوپر شک کیا، مولا یہ قرآن کیا مطلب، کہ شاید اس میں کچھ کم زیادہ ہوا۔ امیر المومنین نے ایک مختصر سا جواب دیا، یہ جتنا بھی ہے جو بھی ہے اسی پہ عمل کرو، جنت مل جائے گی۔ خالی اسی کو پڑھ لو، اسی کے اوپر عمل کر لو، اگر تم نے اس کو پڑھ لیا، اس کو عمل کر لیا، جنت میں چلے جاؤ گے۔ تم کیا شک کر رہے ہو کہ یہ قرآن وہ قرآن کیا مطلب؟ ہاں، اب وہ ایک مصحف فاطمہ ہے، ایک مصحف علی ہے۔ یہ جو مصحف فاطمہ ہے یہ الگ ہے، یہ جو مصحف علی ہے وہ الگ ہے۔ قرآن ہے، مصحف علی کا کیا ہے؟ امیر المومنین نے پیغمبر کے انتقال کے بعد جب امیر المومنین سے سوال کیا گیا یا مختلف موقعوں کے اوپر ان کو دعوت دی گئی تو مولا نے کہا کہ نہیں، تم اپنا کام کرو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو، اس لیے کہ ہم قرآن جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ امیر المومنین گھر میں بیٹھ کے امیر المومنین نے کیا کیا؟ اس دور میں امیر المومنین نے قرآن جمع کیا۔ اس کو کہتے ہیں مصحف علی۔ یہ مصحف علی کی خاصیت کیا تھی؟ قرآن یہی تھا۔ میں نے عرض کیا کہ سوروں کے لحاظ سے تحریف ہوئی کہ سورے جا بجا ہوئے ہیں، مکی مدنی مکی آگے پیچھے آپ کو ملیں گے، لیکن قرآن میں تحریف نہیں ہوئی۔ امیر المومنین نے نزول قرآن کے لحاظ سے سوروں کو مرتب کیا تھا، جیسے جیسے سورے نازل ہوئے ہیں اس لحاظ سے امیر المومنین نے قرآن کو آئی ہے، کس کے لیے آئی ہے، کس کی شان میں آئی ہے۔ کتنا آسان ہو جاتا امت کا مسئلہ اگر یہ مصحف علی آج امت کے ہاتھ میں ہوتا۔ لیکن جب امیر المومنین نے اس کو جمع کرنے کے بعد خلیفہ کے سامنے پیش کیا تو خلیفہ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہی بہانہ کیا کہ نہیں، الگ الگ قرآن ہو جائیں گے، لہذا اس قرآن کو قبول نہیں کیا جائے گا، جبکہ یہ کوئی الگ قرآن نہیں تھا، وہی سورے تھے، وہی آیتیں تھیں، صرف امیر المومنین نے جو شان نزول تھا اس شان نزول کے لحاظ سے اس کو مرتب کیا تھا۔ سوروں کو نازل ہونے کے لحاظ سے، آیتوں کے نازل ہونے کے لحاظ سے اور شان نزول کے لحاظ سے اسے قبول نہیں کیا گیا۔ مولا امیر المومنین اسے لے کے اپنی خدمت میں آ گئے اور یہ قرآن بعد میں ایک امام کے بعد دوسرے امام کے بعد تیسرے امام، یہاں تک کہ امام زمانہ تک پہنچا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ ایک چیز ہے مصحف فاطمہ۔ یہ مصحف فاطمہ کیا تھا؟ یہ کوئی مصحف فاطمہ قرآن کے مقابلے میں نہیں تھا۔ مصحف فاطمہ ایک علم ہے جس کو ہم علم لدنی کہتے ہیں، یہ ایک علم کا نام ہے جس کو مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے، اور مصحف فاطمہ میں تشریعی احکام نہیں تھے۔ تشریع کا مطلب حرام حلال کو اس میں نہیں بتایا گیا ہے۔ مصحف فاطمہ میں حرام اور حلال کو نہیں بتایا گیا، حرام اور حلال کو نہیں سمجھایا گیا۔ حرام اور حلال قرآن کے مطابق، جو قرآن نے کہہ دیا حرام تو وہ حرام، جو قرآن نے کہا حلال تو حلال، جو قرآن نے کہا جائز تو جائز، تو قرآن نے کہا ناجائز تو ناجائز۔ پھر اس مصحف فاطمہ میں کیا تھا؟ اس میں کچھ گزرے ہوئے حالات اور واقعات اور آنے والے زمانے کی کچھ حالات اور واقعات اور لوگوں کی کیفیات کا ذکر تھا۔
اور یہ جو مصحف فاطمہ ہے یہ بھی جناب فاطمہ کے بعد امیر المومنین کے پاس، اور امیر المومنین سے لے گئے سینہ بہ سینہ اور ایک کے بعد دوسرے تک، اور یہاں تک کہ امام زمانہ تک یہ مصحف فاطمہ پہنچی، اور آج بھی مولا امام زمانہ کے پاس یہ مصحف فاطمہ موجود ہے۔ جیسا کہ خود چھٹے امام کے زمانے میں جد ماجدہ کو صحیفہ لے کر آؤ، امام نے وہ صحیفہ کھولا اور بتا دیا کہ دیکھو یہ اس طریقے سے آنے والا زمانہ اور آنے والے حالات اور واقعات میں یہ چیز ہونے والی ہے، اور یہ فلاں حکومت آنے والی، فلاں حکومت جانے والی، اس طریقے کے حالات ہوں گے، اس طریقے کی کیفیات ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں زمانے کے اتار چڑھاؤ، زمانے کے انداز، حاکموں کے طریقے، یہ جو چیزیں تھیں، عقائد سے متعلق کچھ باتیں، ان کے اوپر یہ مشتمل تھی کہ جس کو کہا جاتا ہے مصحف فاطمہ۔ یہ اس طریقے سے قرآن مجید، قرآن کے بعد مصحف علی، مصحف علی کے بعد مصحف فاطمہ، یہ ایک گفتگو تھی کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور اب باری ہے آپ کی۔ تقریباً 45 منٹ میں بولا ہوں، آدھا گھنٹہ آپ کو لیجیے انشاءاللہ۔ دیکھیے سوال جو ہوگا یہاں پر جو موجود افراد ہیں انہی سے سوال لیا جائے گا۔ کوئی پرچی لے کر آیا ہے تو پرچی قبول نہیں ہوگی، اگر کوئی فون کر رہے ہیں تو ان کا فون کاٹ دیجیے۔ جو افراد یہاں پر موجود ہیں اگر ان کا کوئی ایسا سوال ہے، دیکھیے امیر المومنین کے علاوہ یا ائمہ معصومین کے علاوہ جس نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا وہ ذلیل ہوا ہے، لہذا کوئی سلونی کا دعویٰ نہیں ہے۔ یہ تو اس در علی سے جو کچھ تھوڑا بہت ملا ہے، ان کی نوکری کے صدقے میں، ان کی غلامی کے صدقے میں، اسی سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جواب پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جواب معلوم ہوگا بتا دوں گا، نہیں معلوم ہوگا بتا دوں گا کہ نہیں پتہ ہے، یا انشاءاللہ اگر کوئی ایسا سوال آتا ہے جس کا جواب نہ ہو تو کل یا پرسوں میں بھی اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ خود معصومین نے فرمایا کہ جو چیز نہیں پتہ بتا دو کہ نہیں پتہ ہے، اور یہ کہنے میں شرم نہ کرو کہ نہیں پتہ ہے، یہ کہنے میں شرم نہ کرو کہ ہم کو نہیں پتہ، نہیں پتہ ہے، نہیں پتہ ہے۔ ہم کوئی آسمان سے علم لے کے تھوڑے آئے ہیں، بس جتنا ہماری سمجھ میں آیا، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، جو ہمیں معلوم ہے وہ ہم بتا دیا آپ کو، باقی نہیں پتہ ہے تو نہیں پتہ ہے۔ بہت سے مسائل ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو روزمرہ زندگی سے متعلق ہوتی ہیں، جو بچوں کو، نوجوانوں کو، جوانوں کو نہیں پتہ ہے۔ میت سے متعلق بہت سے احکام ہیں، یا اسی طرح مسائل ہیں، خود عقیدے سے متعلق کچھ گفتگو ہے، تو ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو جانا جائے، پہچانا جائے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ترتیب نہیں دیا تھا قرآن مجید؟ ہاں، احسن۔ اس کا جواب بھی اس میں دیا ہے، میں وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کی خدمت میں یہ جواب پیش نہیں کر سکا۔ رسول اللہ کی نگرانی میں امیر المومنین اور جناب زید بن ثابت، یہ دو نام تاریخ میں ملتے ہیں کہ رسول اللہ املا کرتے تھے، بولتے تھے، اور امیر المومنین اور جناب زید بن ثابت سوروں کو اور آیتوں کو لکھتے تھے، اور خود رسول اللہ کے حکم سے امیر المومنین نے اور جناب زید بن ثابت نے ان آیتوں اور سوروں کو جمع کیا، لکھا۔ لیکن ہاں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد امیر المومنین نے وہی ترتیب والا قرآن، جو جس لحاظ سے قرآن نازل ہوا تھا اسی ترتیب کے ساتھ امیر المومنین نے مرتب کیا تھا، لہذا وہ قرآن خلیفہ نے رائج کرنے سے یا لینے سے انکار کیا۔ اور اس کے بعد یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ اس قرآن کے لینے میں بھی کوئی عقیدے کے اوپر حرف نہیں آتا تھا، ایمان کے اوپر حرف نہیں آتا تھا، ہمارے احکام میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لہٰذا ائمہ علیہ السلام نے کہ جو سوروں کے لحاظ سے مرتب نہیں تھا، کبھی مکے سورے ہیں، کبھی مدنی سورے ہیں، آگے پیچھے ہوئے ہیں، اور اس قرآن کو قبول کر لیا۔ سوال یہ تھا کہ کیا رسول اللہ نے اپنی حیات میں اس قرآن کو مرتب نہیں فرمایا تھا؟
अलैकुम अस्सलाम। हजरत अली अलैहिस्सलाम के एक हदीस का माफूम बोलता हूँ मैं कि कुछ रोजेदार ऐसे हो गए जिसको भूख और प्यास की तकलीफ के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, तो उनका क्या मानना? हाँ, ऐसा ये मासूमीन अलैहिस्सलाम के इरशाद में भी, इरशादात में भी आपको कई जगह पर मिलेगा। कुछ छठे इमाम ने और बाकी दीगर अइम्मा अलैहिस्सलाम के इरशादात में भी है। और ये चीज़ हमको ख़ुद अहमियत बता रही है रोज़े की, कि हम रोज़े की अहमियत को समझें। सवाल ये है कि ख़ुद अमीरुल मोमिनीन के इरशाद का हवाला दिया है कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया है कि बाज़ रोज़ेदार ऐसे हैं कि जिनको भूख और प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं होता है। ये कौन रोज़ेदार हैं? ये वो रोज़ेदार हैं कि जो रोज़ा नहीं रखते हैं, सिर्फ खाना पीना छोड़ते हैं। ये वो रोज़ेदार हैं। खाना पीना छोड़ना और है और रोज़ा रखना और है। खुद छठे इमाम ने फरमाया कि अगर रोज़ा हो तो रोज़ा खाली खाने पीने के छोड़ने का नाम नहीं है। जहाँ तुम्हारा मुंह, तुम्हारी ज़बान रोज़ा हो, वहीं तुम्हारे कान भी रोज़ा हो, तुम्हारी आँखें भी रोज़ा हो, तुम्हारी जिल्द भी रोज़ा हो, तुम्हारी फ़िक्र भी रोज़ा हो, ताकि ये रोज़ा तुम्हारा रोज़ा कहलाए। और अगर हमने सिर्फ खाना पीना छोड़ा, बाकी हम झूठ बोले जा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें सुने जा रहे हैं, उल्टे सीधे काम हम किए जा रहे हैं, तोहमत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो फिर ये सिर्फ खाना पीना हाथ का छोड़ना ही हाथ लगेगा और बाकी रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा। आखिर ज़माने का दौर भी चालू है, तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए हमारी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, अहसनतुम जज़ाकल्लाह। यकीनन आज हमारे इन बच्चों को, नौजवानों को, जवानों को थोड़ा बेदार होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, थोड़ा ऊपर आना चाहिए, थोड़ा फ़िक्रों को खोलना चाहिए और थोड़ा रसूमात से हट के भी हमको कुछ सोचना चाहिए। जो हम रस्मों में असीर होके और जकड़ के रह गए हैं, शादी ब्याह की रस्में, विलादत सादत, जो अपने यहाँ जो विलादत से मुराद है हमारे घर की जो पैदाइश होती है उससे मुराद है कि जो हमारे घर में विलादत से लेके और शादी और ब्याह, मरने जीने, इतनी रस्में और इतनी चीज़ें, इतने सब काम होते हैं, उनमें हम कैद होकर रह गए हैं। और अगर दुनिया के बारे में सोचते भी हैं तो बस रोज़गार कारोबार किया और उसमें भी हमको पता नहीं होता है कभी कभी कि हराम क्या है, हलाल क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। और हम इस तरीके से ज़िंदगी आम तौर से बेफ़िक्र गुजार रहे हैं। देखिए, ख़ुद हदीस में है, ख़ुद पैगंबर ने फरमाया है कि तुम हर इंसान कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊल, हर इंसान एक दूसरे के लिए जवाबदार है, एक दूसरे के लिए ज़िम्मेदार है। लिहाजा ज़ाहिर सी बात है, इस ग़ैबत के ज़माने में हमारी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम कम से कम खुद अव्वल पहला काम क्या हो कि अल्लाह की सही मारिफत, रसूलुल्लाह की सही मारिफत, अहले बैत इस्मत तहारत और इल्म अतहार की सही मारिफत हासिल करें। उसके बाद कुरान को सीखें, कुरान मजीद के अहकाम हम मालूम करें और कुरान मजीद के अहकाम पर अमल करें और इसको अपनी ज़िंदगी में हम रचाएं और बसाएं। जैसा कि मैंने अमीरुल मोमिनीन की शब ज़रबत में आपकी खिदमत में वो वसीयत पेश की थी अमीरुल मोमिनीन की, जिसमें अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि अल्लाह अल्लाह कुरान, मैं तुमको कुरान की वसीयत कर रहा हूँ कि देखो ऐसा ना हो कि दूसरे लोग कुरान पर अमल करने में तुमसे आगे निकल जाएं। लिहाजा अगर अमीरुल मोमिनीन कल वसीयत करते हैं कि वो कुरान के अमल करने में कहीं तुमसे आगे निकल न जाए, तो क्या इमाम ज़माना की निगाहें हमारे ऊपर नहीं होंगी? और क्या इमाम ज़माना की ख्वाहिश और तमन्ना और आरज़ू नहीं होगी कि हमारे चाहने वाले, हमारे मानने वाले, हमारे शिया, ये हमारी मज़हब के और हमारी मोहब्बत रखने वाले ये सब बच्चे, नौजवान, जवान ये कुरान पर इस तरीके से अमल पैरा हों कि दूसरे अफराद इनसे आगे न निकल जाएँ। ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, जवाबदारियाँ बहुत हैं कि जिनको तफसील के साथ बाकायदा किताबों में नक़ल किया गया है कि इस ग़ैबत के ज़माने में हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, हमारी जवाबदारी क्या है। पहली ज़िम्मेदारी हमारी यही है कि हम खुद अपनी इस्लाह करें, अपने नफ्स की इस्लाह करें। दूसरी ज़िम्मेदारी ये है कि हमारे
اوپر ہمارا اختیار ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، کوشش کریں کم سے کم زبانی یا کسی لحاظ سے ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اگر وہ کسی غلط راستے کے اوپر ہیں صحیح راستے کے اوپر لائیں، تاکہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمینہ ہموار کرنے والوں میں شمار ہوں. دیکھیے امام زمانہ میں کیا کروں، وقت کم ہے، میں اس کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، ورنہ واقعاً یہ آج بہت ہی کرنٹ ایشو ہے کہ ہمارے نوجوان غافل ہیں اور جانتے ہی نہیں ہیں، اور وہ خود امام زمانہ کی حکومت کے انداز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے تو حکومت کیسی ہوگی، یا کن حالات میں آئیں گے، کب آئیں گے، کیسے آئیں گے. بس وہی جو ایک سنتے چلے آئے کہ ہاں بس آواز آئے گی، علامتیں پوری ہوں گی اور کعبے سے آواز آئے گی اور سب دوڑ پڑیں گے اور امام زمانہ ظاہر ہو جائیں گے اور پوری دنیا میں بس عدل کا پرچم لہرا جائے گا. اس کے علاوہ ارے اس حکومت سے پہلے، ایمان کے ظہور سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہوگا، دنیا میں ہماری ذمہ داری کیا ہوگی، ہم کیا کریں کہ ہم امام زمانہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور اپنا شمار امام زمانہ کے سپاہیوں میں اور ناصروں میں کر سکیں. یہاں تک کہ جو افراد امام زمانہ کی حکومت کے لیے زمین ہموار کرنے والے ہیں ان کو بھی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. یہ عراق، یہ سیریا، یہ لبنان، یہ ایران، یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سب ایسے ہی ہو رہا ہے. کیا بغیر کسی غیبی مدد کے ہو رہا ہے؟ کیا بغیر امام زمانہ کی عنایت اور ان کے کرم کے ہو رہا ہے؟ یہ کیسے شیعت پھیلتی جا رہی ہے؟ یہ کیسے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اور قوتیں کیسے ان چھوٹے چھوٹے گروہ کے سامنے عاجز اور پریشان ہیں؟ کبھی سوچو نا یہ سب کیا ہے. ہم ان کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ جو آج بیچارے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اپنا خون بہا رہے ہیں، اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں. کاہے کے لیے کوشش ہے؟ یہ ساری کوشش اسی لیے ہے کیونکہ اسی خطے سے، اسی عرب سے، اسی مکے سے امام تشریف لائیں گے. ان کی دوسری منزل کہاں ہوگی؟ مدینے. تیسری منزل کہاں ہوگی؟ کوفہ. لہذا اس سے پہلے کہ امام آئیں اس پورے علاقے کو امام کے ظہور کے قابل بنایا جائے، ظالموں کو ختم کیا جائے، مظلوموں کے ساتھ دیا جائے، تاکہ زمانہ امام کے ظہور کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے. لہذا سمجھنے کی ہے، عقلوں کو کھولنے کی ہے، فکروں کو کھولنے کی ہے. ہم اپنی فکروں کو، جو بندھی ہوئی فکریں، ان سے نکلیں باہر، تھوڑا سا پڑھیں، لکھیں، معلومات کریں، غور کریں، دنیا کے حالات کے اوپر غور کریں، تو انشاءاللہ یہ جو مسئلہ ہے کہ اس غیبت کے زمانے میں یا ظہور کے وقت میں یا ظہور سے پہلے ہماری کیا ذمہ داری ہے، کیا جواب داری ہے، کیا بنتا ہے، یہ سمجھ میں آ جائے گا. جی لڑکیوں کے پڑھانے کے لیے ابھی جو بہت حجاب کا چل رہا ہے تو اس کے حساب سے کیا حکم ہے آگے بڑھانے کے لیے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ عورت کو اسکوٹر چلانا کیسا ہے؟ احسن، جزاک اللہ. لڑکیوں کا ایجوکیشن جو آج حالات ہیں، ان حالات میں حجاب کے ساتھ لڑکیوں کا اسکول جانا مشکل ہو رہا ہے، تو پھر اس صورت میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے شرعی حکم بالکل واضح ہے. بے حجابی اور بد حجابی کی اجازت کسی فقیہ نے نہ تو دی ہے نہ دے گا. اگر خدا نخواستہ ایسی واقعاً صورت آ جاتی ہے تو آپ کے اوپر جو بھی طریقے ہوں، جو بھی ذریعے ہوں، یہاں تک کہ اگر آپ کو اس شہر سے ہجرت کر کے دوسرے شہر میں جانا پڑے کہ جہاں آپ اپنے دین کو سلامت رکھ سکتے ہیں، اپنی شریعت پر عمل کر سکتے ہیں، تو تمام مراجع کا حکم یہ ہے کہ آپ اس شہر سے دوسرے شہر میں ہجرت کر جاؤ، کہ جہاں کے اوپر آپ کا دین خطرے میں ہو، آپ شریعت پر عمل نہ کر پا رہے ہو، جہاں کے اوپر اگر ہماری کوئی خاتون حجاب میں نکلتی ہے تو اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اگر کوئی اسکول میں بچی جاتی ہے تو مشکل ہو رہا ہے، ہمارے بچے کچھ اسلامی پوشاک کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، یا ہم کوئی ہمارا تہوار آتا ہے، پرب آتا ہے، ہم کو مشکل ہو رہی ہے. وہاں کے اوپر ہمارے بچے جو ہے بے دینی اور بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، غلط راستے پہ جا رہے ہیں، غلط چیزیں سن کے، غلط
نظریوں کو قبول کر رہے ہیں، ایسے تمام مقامات کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ ہجرت کر جاؤ۔ بے حجابی اور بد حجابی کی اجازت کسی فقیہ نے نہیں دی ہے، اور ابھی جتنے بھی مراجع ہیں سب کا مسئلہ اس سلسلے میں ایک طریقے کا ہے۔ لہٰذا کسی بھی صورت میں اپنی یہ بہانہ لگا کہ ہماری بچی کی پڑھائی رک جائے گی، ہماری بچی کی ترقی رک جائے گی، ہم ایسے ہی بغیر حجاب کے بھیجیں، اس کی اجازت کسی نے نہیں دی ہے۔ اگر آپ کو یہ شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں جانا پڑے آپ چلے جائیے۔ تھوڑی ترقی رکتی ہے ٹھیک، کوئی بات نہیں، گھر پہ رہتے ہوئے جتنی تعلیم آپ دے سکتے ہیں دے لیجئے، آپ آن لائن جتنا پڑھا سکتے ہیں پڑھا لیجئے، لیکن بے حجابی کی اجازت نہیں ہے، بد حجابی کی اجازت نہیں۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ اسکوٹر کا۔ اسکوٹر کے سلسلے میں بہرحال رسول اللہ نے ایک حدیث بیان کی تھی جناب سلمان سے، آنے والے زمانے سے متعلق۔ اے سلمان، آنے والا زمانہ کیسا ہوگا؟ اور اس میں سلمان تعجب کرتے جاتے تھے، یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ کہاں اس سے بدتر۔ کیا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ کہا اس سے بدتر۔ اسی میں سے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ آخری زمانہ وہ ہوگا جب عورتیں زین پہ سواری کریں گی، زین پہ۔ اب یہاں پر بہت سے لوگوں نے گھوڑا مراد لیا، لیکن زین آج یہ جو سیٹ ہوتی کاہے کی ہوتی ہے، یہ جو اسکوٹر کی سیٹ ہوتی کاہے کی ہوتی ہے؟ زین کی، اسی کو کہا جاتا ہے زین۔ اس زمانے میں عورتیں زین پہ سواری کریں گی۔ اگر جناب پیغمبر جناب سلمان سے کہتے ہیں اسکوٹر پہ بیٹھیں گے تو کہتے ہیں یہ اسکوٹر کیا ہوتا ہے؟ تو سوال کرتے جناب سلمان کہ یا رسول اللہ یہ اسکوٹر کیا ہوتا ہے؟ تو پیغمبر نے کیا بولا؟ زین پہ سواری کریں گے۔ یقیناً دیکھیے شریعت کی نگاہ میں یہ چیز، یہ عمل قبیح ہے اور مناسب نہیں ہے خاتون کے لیے کہ وہ اس انداز سے باہر نکلے کہ دوسرے افراد اس کی طرف متوجہ ہوں، دوسری طرف اس کی طرف مائل ہو۔ یہاں تک کہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت حجاب کیے ہوئے ہے لیکن ایسا حجاب کہ جو لوگوں کو آکرشت کر رہا ہو، اس عورت کے لیے یہ حجاب جائز نہیں ہے۔ یہ جو کوٹ پہنے ہوئے ہے، یہ جو مانتو پہنے ہوئے ہے، یہ جو چادر پہنے ہوئے، یہ اتنی ٹائٹ ہے، یا ایسا رنگ اس کا ہے، یا ایسے ستارے اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ جھلملا رہے ہیں کہ لوگ آکرشت ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حکم دیا کہ عورت راستے میں خوشبو لگا کے نہ نکلے، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط نظریے اور غلط فکر کا آدمی اس کے بغل سے نکلے اور اس کو خوشبو محسوس ہو اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لہذا بہرحال مسئلہ سخت ہے، اگرچہ خود آغا سیستانی نے اور باقی بعض مراجع نے اس کی اجازت دی ہے کہ بہرحال اگر حجاب میں ہے اور پردے میں رہتے ہوئے یہ عمل انجام دے رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اخلاقی لحاظ سے تھوڑا اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ جی تمام شکر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کچھ شرطیں ہیں یا کس حالات احسن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرطیں ہیں، یہ بغیر شرطوں کے ہیں؟ بہت پیارا سوال ہے۔ میں نے یہاں باقاعدہ جمعے کے خطبوں میں غالباً ایک پوری ہماری سیریز تھی، ایک سلسلہ تھا جمعے کے خطبوں کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر، کہ جس میں باقاعدہ نہی عن المنکر امر بالمعروف کی شرطوں کو بیان کیا گیا تھا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرط اس طریقے سے کی بھی شرطیں ہیں۔ امر بالمعروف کی 27 شرطیں ہیں۔ اب یہاں پر میرے پاس کتاب نہیں، ذہن میں ساری شرطیں ہمارے پاس محفوظ نہیں ہیں۔ 27 شرطیں ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، کہ اگر یہ 27 شرطیں ہیں تو ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ اور اگر یہ شرطیں نہیں ہیں تو پھر ہمارے اوپر
یہ چیز واجب اور لازم نہیں ہوتی ہے انشاءاللہ، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہاں کے اوپر اب خود اٹنڈم ہمارے پاس وہ 27 شرطیں ہمارے ذہن میں نہیں ہیں، انشاءاللہ کسی موقع سے آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ خلاصے کے طور پر انہی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ جس کو امر بالمعروف کر رہے ہو وہ کم سے کم آپ کی بات اصلاح ہو جائے گی، کچھ الٹا سیدھا بکنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو انسان کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ امر بالمعروف اور نہی منکر دو طریقے سے ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا، امر بالمعروف اور نہی منکر دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انفرادی اور ایک ہوتا ہے اجتماعی۔ یہ جو انفرادی ہے ویکتیگت کی شرطیں الگ ہیں، اور یہ جو اجتماعی ہے ایک ساتھ اس کی شرطیں الگ ہیں۔ ہم کسی کو پکڑ کے اگر کہیں کہ آپ داڑھی بہت چھوٹی رکھے ہوئے ہو، اتنی داڑھی آپ کی چلنے والی نہیں ہے، آپ تھوڑی بڑی داڑھی رکھو، یہ جو 1 نمبر والا ہے یہ چلے گا نہیں، یہ ہوا ویکتیگت۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم نے عمومی بات کی کہ دیکھیے صاحب 1 نمبر سے اگر کوئی داڑھی مڑاتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، یہ ہوئی عام۔ اس کی شرطیں الگ ہیں، اس کی شرطوں میں یہ ہے کہ دیکھیے آپ جو مسئلہ یہاں کے اوپر بیان کر رہے ہیں، جو امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہی منکر کر رہے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے آپ کی جان یا مال یا عزت یا آبرو یا سماج میں فتنے کا کوئی اندیشہ ہو۔ اگر کوئی فتنہ کا اندیشہ نہیں ہے تو آپ کے لیے لازم ہے، واجب ہے کہ اس خرابی کو، اس برائی کو آپ دور کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہاں اس سے بدتر صورت پیدا ہو جائے۔ بعض موقعوں کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز بیان تو کر دے انسان، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ یہ چیز بیان کریں گے تو اس سے بدتر صورت پیدا ہو جائے گی، اور اس سے بھی زیادہ ضد میں لوگ اس کام کو کرنے لگیں گے۔ لہذا کہیں کے اوپر مصلحت کی بنیاد کے اوپر اس چیز کو محسوس کر کے وہ چیز بیان نہیں کی جاتی، یا دوسرے انداز سے وہ چیز بیان کی جاتی ہے، دوسری باتوں کے بیچ میں وہ چیز کہی جاتی ہے تاکہ بات بھی پہنچ جائے اور فتنہ بھی نہ کھڑا ہو اور لوگ آشنا اور آگاہ اور خبردار بھی ہو جائیں۔ تو جو اجتماعی ہے، کلی طور کے اوپر جو امر بالمعروف ہوتا ہے، نہی منکر ہوتا ہے، اس کی شرائط الگ ہیں، اور جو ویکتیگت طور کے اوپر ہم امر بالمعروف نہی منکر کرتے ہیں اس کی شرائط الگ ہیں۔ لیکن ظاہر اسی طریقے سے اگر آپ کسی غیر کو کر رہے ہو امر بالمعروف، اس کی شرطیں الگ ہیں، اپنوں کو کر رہے ہو، اب مثلاً اولاد ہے، آپ نے کہا ہم کیا کریں، اولاد ناراض ہو جائے گی، ارے ناراض ہو جائے، لیکن آپ اس کو بتاؤ کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، روزہ کیوں نہیں، مبارک رمضان ہے روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو، کیوں یہ غلط کام کر رہے ہو، کیوں یہ حرام کی طرف جا رہے ہو، بھلے ناراض ہو، لیکن اولاد کے لیے ذمہ داری بنتی ہے، فرض بنتا ہے کہ اس کو ہم روکیں ٹوکیں، اس کو منع کریں اس کو، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ اپنا عزیز ہے، اگر اس کو پتہ کریں کہ یہ بالکل ایک دم غلط راستے پہ چلا جائے گا اور یہ بالکل ہی ایک دم الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے کوشش کرو کہ کوئی ایسا ذریعہ اختیار کرو کہ جس ذریعے سے یہ آپ کے اور اس کے تعلقات خراب نہ ہوں، اور اس طریقے سے اس تک یہ امر بالمعروف اور نہی منکر پہنچا دیا جائے اور کر دیا جائے۔ یہ مثال کے طور پر میں نے 1-2 شرطیں آپ کی خدمت میں پیش کی، ورنہ بالغ ہو، عاقل ہو، ہوش مند ہو، صحیح اور برے کو جانتا ہو، جس چیز کا حکم دے رہا ہے۔ بہت سے لوگ وضو کی تو اصلاح کرنے لگتے ہیں لیکن ان کو خود وضو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو پہلے جس چیز کو آپ حکم دے رہے ہو یا صحیح کر رہے ہو وہ خود آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کوئی امر بالمعروف کر رہے ہو تو یہ امر بالمعروف آپ کو خود پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، خود اپنے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں مسئلہ کیا ہے، حکم کیا ہے، آیت کیا ہے، روایت کیا ہے، حدیث کیا ہے، اور پھر ہم دوسرے کو وہ چیز بتائیں۔ لیکن اپنے ہی کو پتہ نہیں، ہم چوراہے پہ کھڑے ہو گئے حکم دینے کے لیے، آپ ایسا نہ کرو، آپ ویسا نہ کرو، یہ ایسا نہیں ویسا نہیں، تو یہ سب شرطوں میں سے ہے کہ پہلے ہم دیکھ لیں اور اس کے بعد ہمیں معروف کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بیت کے متعلق سے ہے، قرآن مبارک میں دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے سارے افراد قرآن خوانی میں حصہ لیتے ہیں،
تو رمضان کے بعد اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت آپ بیان کر دیجیے تاکہ نماز کے ساتھ ساتھ قرآن سے بھی جڑے رہیں۔ اور میرا سوال اہل بیت کے متعلق سے یہ ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اہل بیت نے صبر کا مظاہرہ بھی کیا، ہم نے کربلا میں دیکھی ہے، تو آج ہمارے قوم کے نوجوانوں کے لیے صبر اور جلال، یہ دو آپ چاہے لوکل لیول پہ سمجھا لیجیے، ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں کہ ہم غزہ پہنچ جائیں، لیکن ہمارے سماج میں صبر کس حد تک اور جلال کا استعمال کس حد تک ہمیں اکٹھا ہو کے کرنا چاہیے۔ تو اس دو سوال میرا قرآن اور پہلا سوال جو قرآن سے متعلق ہے اس کے متعلق عرض کر دوں کہ شب ضرورت مولا نور المومنین کی جو وصیت بیان کی تھی، جس کا ایک حصہ بھی آپ کی خدمت میں نے پیش کیا، اس پہ میں نے بیان کیا تھا، اور آپ یہ مجلس اگر نہیں تھے تو پھر سنیے گا۔ اس مجلس میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اس میں نے کہا تھا کہ قرآنی دورے صرف رمضان تک محدود نہ رہیں۔ یہ جو قرآنی دورے ہوتے ہیں ان کو ہم رمضان تک محدود نہ کریں، بلکہ ایک قرآنی کلچر، ایک قرآنی فرہنگ، ایک قرآنی معاشرہ ہم تشکیل دیں۔ اور کبھی کبھی ہم جیسے ولادت ہوتی، معصومین کی شہادت ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے ہمارے یہاں شادیاں خوشیاں ہوتی ہیں، بچوں کی ولادتیں ہوتی، ایسے ہی ختم قرآن کے پروگرام اپنے گھروں میں رکھیں کہ 30 لوگوں کو ہم نے دعوت دی، ایک ایک پارہ دے دیا کہ ہم نے ختم قرآن کا پروگرام رکھا ہے اپنے گھر میں، آپ حضرات تشریف لائیے گا۔ سب نے ایک ایک پارہ پڑھا اور آخر میں محمد اور آل محمد علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے حدیث کے ساتھ پڑھ کے دعا کی۔ تو اس طریقے سے کیا ہے کہ خالی ہم رمضان سے ان دوروں کو مخصوص نہ کریں، بلکہ سال بھر ہمارا اس قرآن سے رابط رہنا چاہیے، واسطہ رہنا چاہیے، قرآنی دورے تشکیل دینا چاہیے، بچوں، نوجوانوں، جوانوں، عورت مرد سب کے لحاظ سے یہ چیز ہونا چاہیے۔ بعض چیزیں ہوتی خالی عورتوں میں رائج ہو جاتی ہیں، مردوں میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ہوتی جو صرف مرد کرتے ہیں، عورتیں اس سے بالکل الگ ہو جاتی ہیں۔ نہیں، سماج کا مطلب مرد عورت دونوں ہوتے ہیں، سماج کا مطلب بچے، نوجوان، جوان، عورت مرد سب اس میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم سماج کو عورت سے، مرد کو سماج عورت سے، یا بچوں کو، نوجوانوں کو سماج سے الگ نہ کریں۔ یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ واقعاً خود معصومین کی جو تاکید ہے، خود قرآن مجید کا جو احترام ہے وہ یہی احترام ہے کہ جہاں ہم رمضان مبارک میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سر پہ رکھتے ہیں، ہم پورے سال اس کے وابستہ رہیں اور پورے سال وقتاً فوقتاً ایسے قرآنی جلسے، قرآنی پروگرام ہم برپا کریں، ہم رکھیں اپنے یہاں کی، جس سے لگے کہ ہاں ہم قرآن سے رابطہ رکھتے ہیں اور قرآن سے واسطہ رکھتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں کہاں پر صبر کریں اور کہاں پر جلال یا غیظ و غضب میں آئیں۔ دیکھیے، جلال اور غیظ و غضب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جگہ ہمارے یہاں غصے کو ضبط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگ غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اصل مسئلہ خود صبر کا ہے۔ دیکھیے، شیعوں کی پوری زندگی صبر میں گزری ہے۔ ائمہ علیہ السلام کا چاہے دور ہو، اس دور سے لے کے آج تک صبر ہی صبر ملے گا ہمارے یہاں۔ آج بھی ہمارے مذہب، ہمارے مراجع اتنا صبر کرتے ہیں۔ میں اس کی مثالیں، ایک دو نمونے آپ کی خدمت میں پیش کروں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان مراجع کے اوپر کیا گزرتی ہیں اور کتنا ہمارے یہ مراجع صبر کرتے ہیں، علماء صبر کرتے ہیں، ہماری قوم کتنا صبر کرتی ہے۔ دنیا کی طرف سے کیسی کیسی باتیں، کیسے کیسے الزامات، کیسی کیسی چیزیں ہمارے خلاف ہوتی ہیں، ہمارے خلاف کہی جاتی ہیں، ہمارے خلاف کی جاتی ہیں، لیکن پوری تاریخ میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے کسی مرجع نے، کسی فقیہ نے، کسی مجتہد نے کہا ہو کہ آپ تلوار لے کے نکل جاؤ اور ان کو بس مار دو، کاٹ دو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور مقابلے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ آپ کو پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا۔ ائمہ علیہ السلام نے اپنے دور میں صبر کی تلقین کی کہ دیکھو صبر کرو، ہمت سے کام رکھو اور اپنے دین کو مضبوطی سے، عقیدے کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اس کو چھوڑو۔ یہی تاکید
तमाम अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की और इस ग़ैबत के ज़माने में उलमा और मराजे की है कि देखो दुनिया के जैसे भी हालात हो, इन हालात में तुम सब्र से, हिम्मत से, हौसले से काम लो और अपने दीन और ईमान को हाथ से मत जाने दो। हाँ, अब बाकी जो हमारे ये जो चलाल वाला या ग़ैज़ व ग़ज़ब वाला मसाला आता है, वहाँ के ऊपर हमारे यहाँ जिहाद नहीं, दिफा है। अगर कोई आपके ऊपर अटैक करता है, बिल्कुल अक्ल में आने वाली बात है, हमारे घर के ऊपर हमला कर रहा है, हमारे घर में आके घुस के मार रहा है, आप जाओगे नहीं, पुलिस में शिकायत नहीं करोगे, आप उसको मारोगे नहीं, आप उसके लिए कुछ रोकने के लिए कुछ करोगे नहीं। अगर इसी भावनगर में कह रहा, अगर हमारी कौम ने बहुत पहले ये कदम उठाया होता जो कल और परसों उठाया तो ये चीज़ ना होती। आज न जाने कितने अफराद हैं जो लुट गए हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। उनके पास जाते हैं, अरे भैया कुछ कहो तो आगे हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। तब फिर क्या, जब तुम ही नहीं आगे आ रहे हो दूसरे किसको पड़ी हुई है? कुछ तो हौसला रखो, कुछ तो हिम्मत करो, कुछ तो आगे आओ, ताकि आइंदा कौम न लूटे, कौम न परेशान हो, कौम के ऊपर किसी इस किस्म के बदमाश को हिम्मत न पड़े कि वो आने के बाद हमारे घर के अंदर घुस के, हमारी सोसाइटी के अंदर घुस के हमारे किसी फ़र्द के ऊपर हाथ उठाए। इस्लाम ने हर कौम, हर मज़हब, हर अक्ल भी है, दिफा का हक दिया है। कोई भी गवर्नमेंट नहीं मना करती कि आप अपना दिफा न करो, अपना बचाव न करो, अपना डिफेंस न करो। हर अक्लमंद कहता है डिफेंस करो। बस हमारा भी मजहब यही कहता है, मासूमीन ने भी ये कहा, जलाल नहीं, गजब नहीं, गुस्सा नहीं, गर्मी नहीं, लेकिन डिफेंस मत छोड़ो, दिफा मत छोड़ो। दीन का दिफा करते रहो, इस्लाम का दिफा करते रहो, कुरान का दिफा करते रहो, अपनी जान माल इज्जत आबरू का दिफा करते रहो। ये तुम्हारे लिए वाजिब है और लाजिम है। टाइम पूरा हो चुका और मैं आप सबके निहायत ही हम शुक्रगुजार हैं। निहायत ही हिम्मत से और हौसले से आप सब ने तकरीबन सवा घंटा, डेढ़ घंटा सुना। मैं उस परवरदिगार आलम की बारगाह में आज की इस निहायत ही मुबारक और मसरूफ़ शब में दुआ करता हूँ कि मालिक हमारे इस अमल को, कि वाक़ई जो यहाँ के ऊपर नौजवान जवान चेहरे दिख रहे हैं, मालिक इन सब की इस्लाह फरमा, इन सब की हिदायत फरमा, इनको अपने दीन के दिफा की क़ुव्वत, ताकत और हिम्मत और हौसला अता फरमा। बार इलाहा परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र और निफाक़ को सरगर्म फरमा। माबूद हमारे इस अमल से और इस मुख्तसर सी जो नशिस्त थी, इससे हमारे इमाम के क़ल्ब को राज़ी और खुशनूद फरमा और हम सबको इल्म और मारिफत अता फरमा। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम का मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको इमाम के ग़ुलामों और उनके नासरों में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इंशाअल्लाह ठीक 1:30 पर सूरों की तिलावत होगी, जिसमें आप तमाम हज़रात से तैयार होके, आमादा होके, तहारत के साथ आगे शिरकत की गुजारिश है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरूम हाजी यूसुफ अली हुसैन अली, मरूम हाजी अकबर अली हुसैन अली, मरूम गुलाम भाई हुसैन अली, मरूम असगर अली हुसैन अली, मरूमा ज़हरा बिन्त हुसैन अली तथा तमाम मरूम मोमिनीन वल मोमिनात की मुनज़्ज़म व फातिहा।